السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بچوں میں آپ کو اس سے پہلے 2 چیپٹر پڑھا چکا، یہ آپ کا تیسرا چیپٹر ہے جس چیپٹر کا نام فرار ہے۔ کیا ہے؟ فرار ہے۔ چیپٹر کا نام فرار ہے۔ اب چیپٹر کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو چیپٹر کو لکھنے والے سید محمد محسن ہیں۔ سید محمد محسن نے فرار چیپٹر کو لکھا۔ انہوں نے فرار کو لکھا۔ ایگزام میں آ سکتا ہے کہ فرار کو کس نے لکھا، تو فرار کو سید محمد محسن نے لکھا۔ تو چلیے آپ کا کم وقت لیتے ہوا میں آپ کا سلیبس شروع کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سید محمد محسن کا شمار جو ہے اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر، یہ بھی ایگزام میں آ سکتا ہے، وہ کس کے پروفیسر تھے؟ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ نفسیات ان کا کیا تھا؟ تو ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوئی۔ ان کے افسانے کا ایک مجموعہ، وہ کون سا تھا؟ انوکھی مسکراہٹ تھا۔ ان کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ جو اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوئی۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیات کی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید ممکن نہیں ہو سکتی۔ کیا نہیں ممکن نہیں ہو سکتی؟ ممکن نہیں ہو سکتی۔ کیا ہو سکتی؟ ممکن کبھی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی کو پٹنہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 جولائی 1910 عیسوی کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ، انڈر لائن کر دیتا ہوں میں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 10 جولائی 1910 میں ہوئی۔ اور کہاں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی 10 جولائی 1910 عیسوی میں ہوئی۔ امپورٹنٹ ہے۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، تو آپ کہیے گا سید محمد رشید۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے 1926 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کتنا میں؟ 1926 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اور اس کے بعد 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے پٹنہ کالج سے آئی اے کیا اور 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ BA کا امتحان پاس کیا اور 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ انہوں نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا تھا۔ پھر 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے ہیں۔ کون کالج میں؟ پٹنہ کالج میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے ہیں۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مسلسل طور پر لیکچرر بحال ہو گئے۔ پھر 1948 عیسوی میں وہ مسلسل طور پر لیکچرر بحال ہو گئے۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات مقرر ہوئے۔ انہوں نے شعبہ نفسیات میں صدر مقرر ہوئے۔ کب ہوئے؟ تو 1953 عیسوی میں ہوئے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ وہ اپنی ملازمت 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت کا چھوڑ دیے، سبکدوش ہو گئے۔ کیا کیے؟ اپنی ملازمت چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے
मुलाजिमत से सबको दोस्त हो गया। उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियात, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शायरी मजमूए बहुत अहम हैं। उनके ये सब जो मजमू है ज़ख्म के फूल, ये सब बहुत अहम हैं। उनके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाये हो चुकी है। इसके अलावा उनकी दूसरी किताब जो थी वो भी शाये हो चुकी है। इसके अलावा उनकी सारी दूसरी किताब शाये हो चुकी है, सब किताब शाये हो चुकी है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे, ये भी एग्ज़ाम में पूछे थे, उनको कितने बेटे थे कितनी बेटियां थे? आप कहिएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। कितने बेटे थे? 3 बेटे और 4 बेटियां। आपने 1973 ईस्वी में, ये भी पूछा जाएगा 1973 ईस्वी में आपने क्या किया? अपने अहलिया के साथ हज का फ़रीज़ा अदा किया। किसके साथ? अपने अहलिया के साथ हज का फ़रीज़ा अदा किया। कब अदा किया? तो 1973 ईस्वी में। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर चलिए आगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन का वफ़ात 2002 में इलाज के दौरान हुआ। सैयद मोहम्मद मोहसिन का वफ़ात कब हुआ? 2002 में इलाज के दौरान। 2002 में उनका वफ़ात इलाज के दौरान। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि उनका वफ़ात कब हुआ, किस दौरान हुआ। तो उनका वफ़ात 2002 में हुआ। किस दौरान? तो इलाज के दौरान हुआ, इलाज के दौरान। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा खुलासा से मैंने पढ़ाया, समझ में आ गया। मैं इतना स्लो इसीलिए पढ़ा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए मैं आपको इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको कल नया इसका चैप्टर पढ़ाऊँगा। जिस चैप्टर का नाम फ़रार है वो आपको मैं कल पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। जितना आपके दोस्त जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको उर्दू क्लास नहीं मिल रहा है तो या नहीं पढ़ना चाहते, उनको कहिए कि मैट्रिक में उर्दू भी ज़रूरी होता है। इसीलिए उर्दू का इम्तिहान में पास करना ज़रूरी होता है। इसलिए आप उर्दू पढ़िए। आपका कम समय लेते हुए आपको इतनी अच्छी तरीके से उर्दू पढ़ा दूँगा कि आपको कोई ऐसा नहीं पढ़ा सकता। चलिए तो अब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।